داخل ہو کر یعنی بیعت ہونے یا اصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد جو کام کرنے پڑیں گے ان کی تفصیل یہ ہے. جو کام کرنے پڑیں گے ان کی تفصیل یہ ہے. ایک تو بیشتی زیور کے 11 حصے اول سے آخر تک ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے پڑیں گے. تو دوسرا اپنی سب حالت بیشتی زیور کے موافق رکھنا پڑے گی. تیسرا جو کام کرنا ہو اس کا جائز ناجائز ہونا معلوم نہ ہو، کرنے سے پہلے علماء اہل حق سے پوچھنا پڑے گا، ان کے بتلانے کے موافق عمل کرنا ہوگا. پوچھو. نمبر 4، نماز 5 وقت جماعت سے مسجد میں پڑھنا ہوگی. البتہ اگر کوئی عذر شرعی ہو تو جماعت معاف ہے، اور اگر بلا عذر غفلت سے رہ جاوے ندامت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے. نمبر 5، اگر مال بقدر زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ دینا ہوگی. مسائل اس کے بیشتی زیور میں ملیں گے. اسی طرح کھیت اور باغ کی پیداوار میں 10واں 20واں حصہ دینا ہوگا. اس کے مسائل زبانی معلوم کر لیے جائیں، یعنی مریدین کے لیے یہ ساری ہدایت ہے. نمبر 6، اگر حج کی گنجائش ہو تو حج کرنا پڑے گا. اسی طرح گنجائش کی صورت میں عید کو صدقہ فطر اور بقرعید کو قربانی ضرور ہوگی. نمبر 7، اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے. ان کا یہ بھی دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شرع کے احکام بتلاتے رہو. آسان طریقہ اس کا پڑے ہوئے کے لیے یہ ہے کہ شب و روز میں تھوڑا سا کوئی وقت مقرر کر کے بیشتی زیور اول سے آخر تک اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سناوے اور سمجھاوے، اور جب وہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دے جب تک ان کو مسائل خوب پختہ یاد نہ ہو جائے سناتے رہے. اور ان پڑھ ایسا کرے کہ جو بات دین کے کسی عالم سے سنا کرے اس کو یاد کر کے گھر والوں سے ضرور کہہ دیا کرے. کو پڑھا لکھا نہیں ہے تو یہ کام تو 7 کرنے پڑیں گے، اور یہ کام چھوڑنے پڑیں گے اگر بیعت ہونا ہے تو. اور یہ کام چھوڑنا پڑیں گے: داڑھی منڈانا، داڑھی کاٹنا جبکہ 4 انگل سے زائد نہ ہو، داڑھی چڑھانا، سر میں چاند کھلوانا، کھڈی رکھنا یا آگے سے منڈوانا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا یا لنگی باندھنا، یا کرتا چوگا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یا امامہ کا شملہ آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا، یا کسوم و زعفران کا رنگا ہوا یا ناپاک رنگ کا رنگا ہوا کپڑا پہننا، یا ریشمی یا زری کا لباس 4 انگل سے زیادہ خود پہننا یا لڑکوں کو پہنانا، یا کفار کا سا لباس پہننا، یا مردوں کو چاندی کی انگوٹھی 1 مسکال یا زائد یا سونے کی انگوٹھی پہننا، یا عورتوں کو کڑا جوتا یا مردانہ لباس، وہ جوتا ہوتا ہے نا کھڑا جوتا یا مردانہ لباس پہننا، یا باجا دار زیور پہننا، یا ایسا باریک یا چھوٹا کپڑا پہننا جس میں بدن کھلا رہے. کسی عورت یا مرد کو بری نگاہ سے دیکھنا، یا عورتوں لڑکوں سے زیادہ میل جل رکھنا، مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا، یا تنہا مکان میں رہنا، یا بدون سخت مجبوری کے سامنے آ جانا اگرچہ وہ پیر ہی ہو یا رشتہ دار ہو، اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں سر اور بازو اور کلائی اور پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے. یہ نامحرم کے سامنے سر، بازو، کلائی، پنڈلی، گلا. منہ کے سامنے بھی گھونگھٹ رکھنا بہتر ہے، اور عمدہ پوشاک اور زیور سے تو سامنے آنا بالکل ہی برا ہے. اسی طرح نامحرم مرد و عورت کا باہم ہنسنا، بولنا، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، یہ سب چھوڑ دینا چاہیے. ختنہ
یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا، البتہ عین نکاح کے وقت پاس کے مردوں کا جمع کر لینا مذائقہ نہیں، آس پاس کے، یا کوئی کام فخر و نمود کا کرنا، جیسے آج کل رسم و رسوم کا کھلانا لینا دینا ہوتا ہے، اسی میں نوتا بھی آ گیا، اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح فضول خرچی کرنا یا کپڑے میں بہت تکلف کرنا، کہ یہ بھی فخر و نمود میں داخل ہے۔ مردہ پر چلا کر رونا، مر گیا اس کے پر رونا، اس کا تیجا 10واں 20واں 40واں وغیرہ کرنا، دور دور سے عرصہ تک میت کے پیچھے آنا، بدون شرع کے موافق تقسیم کیے ہوئے مردہ کے کپڑے خیرات کر دینا، لڑکیوں کو کا حصہ نہ دینا، اہل حکومت اور ریاست کو غربا پر ظلم کرنا، جھوٹی نالش کرنا یعنی شکایتیں، موریثی کا دعویٰ کرنا، میں ان کے بعد میرا نمبر ہے، حکومت میں چلتا ہے نا موریثی، رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر بنانا یا رکھنا، یا براہ شوق کتے پالنا، یا کنکوا آتش بازی یا کبوتر بازی مرغ بازی وغیرہ کا شغل کرنا، یا بچوں کو اجازت اور پیسے دینا، گانا سننا باجے سے یا بے باجے، اسی میں گرامون بھی داخل ہے، عرصوں میں جانا، بزرگوں کی منت ماننا، فاتحہ نیاز 11ویں وغیرہ متعارف طور پر کرنا، رواج کے موافق مولود شریف کرنا، تبرکات کی زیارت کے لیے عرس کا انتظام کرنا، یا اس وقت مردوں اور عورتوں کا خلط یا سامنا ہو جانا، شب برات کو حلوہ پکانا، یا محرم کو تہوار منانا، یا رمضان میں ختم قرآن پر شیرینی ضرور کر کے بانٹنا، یا ٹونے ٹونکے کرنا، یا سیتلا وغیرہ کو ماننا، یا فال وغیرہ کھلوانا، کسی نجومی یا آصف زدہ سے کوئی بات پوچھنا، نجومی سمجھے نا، تو اور پوچھنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، جھوٹ بولنا، تجارت میں دغا کرنا، دھوکہ دینا، بلا استرار ناجائز نوکری کرنا، یا جائز نوکری میں کام خراب کرنا، عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا، یا اس کا مال بلا اجازت خرچ کرنا، یا بلا اجازت کہیں جانا، اور حافظوں کا مردوں پر قرآن پڑھ کر یا تراویح میں قرآن سنا کر کچھ لینا، مولویوں کو وعظ پر یا مسئلہ بتلانے پر اجرت لینا، یا بحث و مباحثہ میں پڑھنا، یا درویش وضع لوگوں کو پیری مریدی کی ہوس کرنا، تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا، یہ فہرست مختصر کرنے نہ کرنے کے کاموں کی اور تفصیل کر کے رسالوں میں بقدر و ضرورت ملے گی۔ اشرف علی کتنے کاموں سے روک دیا کریں۔ دوسرا، بیعت جلدی کر لینا یا نہ کر لینا شیخ کے قلبی رجحان پر موقوف ہے۔ حال عرض یہ ہے کہ اکثر لوگ جن کو ابھی اپنے مشائخ سے اجازت اخذ بیعت اور کار تربیت سپرد نہیں ہوا، اس کام کو آسان سمجھتے اور خیال کرتے ہیں کہ پیر بننے میں بھلا کیا تکلیف ہے۔ سو واقعی رسمی پیر بننا اور سجادہ نشی نہیں، یہ تو ایک بڑی مزیدار بادشاہت ہے، لیکن اس کی حقیقت ایک دشوار کام ہے۔ امر تربیت بھی اس خاص قسم کا مجاہدہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مجاہدہ بدون تکلیف کے نہیں ہوتا۔ مجھے امر تربیت میں بعض دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے، تربیت میں، خصوصاً جب مخاطب قلب سے قصور اور حقیقت شناسی سے دور اور محض عرف اور رسم کا پابند مجبور ہو، اور عوام کی عقیدت و محبت بھی خلل اور فطور کی بنیاد پر مبنی ہوتی۔ اس لیے بیعت کرنے سے ایک حد تک کنارہ کرتا ہوں، بلکہ بعض دفعہ تو جو لوگ بیعت ہو گئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا پسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات چونکہ اہل حق اہل طریق کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے،
اس لیے اپنے کو صبر پر مجبور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جلدی بیعت کر لینے میں پیچھے بعد میں بڑی خرابی نکلتی ہے. جن جن باتوں کی آپ شکایت فرمایا کرتے تھے وہ سب ذرہ ذرہ صحیح پاتا ہوں. یہ سب اسی کو سب بول رہے، سمجھیں. ایک ایک قطرہ کا مجھے دینا پڑا حساب، خونے جگر ودیت مزگان یار تھا، مزگان یار تھا. دوسری طرف اہل بدعت ضلالت کا شیوع اور ہماگیری بعض دفعہ اس قدر مجبور کر دیتی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ جو شخص بھی درخواست سے بیعت کرے اس کو بلا تعامل بیعت کر لیا جاوے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر اور کچھ نہ ہو تو اہل ضلالت کے پنسے سے تو چھوٹ جاوے گا، اسی لیے بیعت کر لیتے ہیں. غرض اس قسم کی پیچ و تاب اور شش و پنج میں جی گرفتار ہو جاتا ہے. اس بارے میں جو ارشاد عالی ہو اس کو باعث نجات تصور کروں گا. تحقیق عین وقت پر جس شک کا دل زیادہ قبول کرے انشاءاللہ تعالی اسی میں خیر ہوگی. کسی شیخ نے، ان کے خلیفہ نے لکھا ہے تو فرمایا عین وقت پر جس پر دل زیادہ قبول کرے اس پر خیر ہے. بیعت ہونے کا مناسب طریقہ. کسی نے لکھا ہے میں جناب مولانا فلاں فلاں، اس کا نام نہیں لے کر کہ حلقے میں داخل ہوا تھا، کچھ عرصے تک حلقے میں شامل رہا. اب مولانا کے یہاں کی حالت بہت نازک ہو رہی ہے، اللہ تعالی رحم فرمائے. کشف ایسا یقینی سمجھا جاتا ہے کہ اس پر ملازمین پر احکامات جاری کیے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا دیکھا پوچھا جاتا ہے. دیوبندیوں کو فاسد العقیدہ کہا جاتا ہے. میلا شریف میں قیام کیا جاتا ہے، کئی آدمی مل کر سلام پڑھتے ہیں. مدرسے کے سالانہ جلسے میں پھول لٹائے جاتے ہیں. ایک صاحب کو کشف ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور تشریف لائے ہیں اور پھول اٹھاتے ہیں یا پھول اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہیں. ایک شخص مولانا کے خاص ملازموں میں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں، صرف ایک عیب ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. ان خرافات کا کہاں تک بیان کر کے جناب کا وقت خراب کروں. میں نے اب ہلکے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس میں ذات جس قدر ہو سکتے ہیں پڑھ لیتا ہوں اور جناب سے امیدوار ہوں کہ میری دستگیری فرمائی جاوے اور مجھ کو بیعت سے مشرف فرمایا جائے اور جیسا حکم فرمایا جائے ویسا عمل کروں. فقط تحقیق ایک دفعہ جلدی کر کے اب تک پچھتا رہے ہیں، کبھی دوسری بار پھر نہ پچھتا نہ پڑے. لہذا بیعت میں تعجیل یعنی جلد بازی مناسب نہیں ہے. سمجھے؟ یعنی ایک مرتبہ کسی سے بیعت ہو گئی ہے لیکن ایسا حالت ہے تو پھر کہ اب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا جلدی مت کرو. تو فرمایا اچھی صورت تو یہ ہے کہ جس سے بیعت ہونے کا قصد ہو پہلے اس کے پاس مہینہ 2 مہینہ قیام کر لیا جائے. جب ہر طرح قلب مطمئن ہو جائے، جب درخواست کی جاوے، اگر درخواست کے وقت دوسرے کا قلب بھی مطمئن ہوگا تو قبول کر لے گا. اگر اس نے کچھ عذر کیا تو اور قیام کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس طرح کرنے سے دوسرے کا انکار طویل نہ ہوگا، ایسی بیعت کا لطف دیکھنے کے قابل ہوگا. باقی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ جس کو سنا اس کے پیچھے ہو. غیر متبع شریعت پیر سے بیعت ہونا جائز نہیں، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے. حضور کا دیدار کرا دے تو ختم، پھر سب پاگل. تمہارا تھا نا، حضور کا دیدار ہی کرتا تھا. ہاں، میری ہمشیرہ ایک بدعتی کے نکاح میں ہے، مگر ان کی عقائد بفضل تعالیٰ بہت اچھے ہیں، مگر ان کا شوہر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک بدعتی سے بیعت کرے. میری بہنوئی خود بھی مجاور پیر زادہ قوم کے ہیں اور یہ پیری عرس کرتے ہیں، اور یہ میرے بہنوئی ان کے کشف کے متعلق بہت کچھ کرامات بیان کرتے ہیں. میں نے یہ کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دو تو بیعت کر لیں گے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ دکھا دیں گے. اگر وہ دکھا دے تو ان کی بیعت کر لینا جائز ہے کیا؟ کوئی خلاف شرع شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے تو اس سے بیعت جائز ہے یا اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے؟ سوال پوچھا بھی حضور سے. جواب: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دینا اگر شبہ تخیل سے قطع نظر کر لیا جاوے کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں، وہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ تمہیں دکھا دیا ہوں گے تو یار حضور کہتے حضور کو دیکھ لیا تو حضور ہی کو دیکھا، تصرف کرتا ہے، ہاں تصرف ہے۔ جب تک اصل معیار یعنی اتباعی شریعت اور برکت اور صحبت نہ دیکھا جاوے اس وقت تک بیعت جائز نہیں۔ جس پیر کے اکثر مرید بے نمازی ہو وہ قابل بیعت نہیں، جس پیر کے مرید اکثر بلکہ قریب قریب کل بے نمازی ہو، کیا وہ شخص بیعت کی صلاحیت رکھتا ہے؟ جواب صلاحیت نہیں رکھتا۔ بیعت کی غرض کیا ہے؟ حضور عالی سے بیعت فرما لینے کے بعد غلام کے گھر میں سے جن کا خلل جاتا رہا، جناتوں کا خلل جاتا رہا اور سال بھر سے زائد کی طب کافور ہو گئی، اب بالفعل نہ مریضہ کو شکایت ہے نہ بچہ پر کچھ اثرات ہیں۔ غلام اخیر رمضان میں علیل ہو گیا، بوجہ ضعف اور علالت اب تک محنت نہیں ہوئی، جس سے ذکر سے جو قدر یکسوئی پیدا ہوئی تھی جاتی رہی اور وہ ذوق و شوق مٹ گیا۔ میری بڑی سالی کو اپنی بہن کی حالت سن کر کمال اشتیاق بیت پیدا ہوا ہے، چونکہ ان کے میاں کے درمیان مناقشہ تھا، اس لیے میں نے درستی اخلاق کی نصیحت کر دی اور کہہ دیا کہ اس کے بعد حضرت کو بیت کے لیے لکھوں گا اور ان کو جلدی ہے جیسا ارشاد ہے کہ صحت مرضی سے مسرت ہوئی، صحت مرضا سے جو میرا بیمار تھا اسے صحت اسے مسرت ہوئی، اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ مگر ان کی بہن کا جو ایک قصہ دریافت کر کے اشتیاق کے بیت ہوا، یہ ان کی ناواقفی کی دلیل ہے، نہ یہ کوئی کمال ہے اور نہ اس کو باطن سے کچھ تعلق ہے، یعنی وہ جین وغیرہ چلا گیا، بیماری چلی گئی، تو لاؤ میں بھی بیت ہو جاتا ہوں۔ کہتے ہیں امتحان میں پاس ہو گیا تو بولے حضرت سے دعا کرے تھے، چلو میں بھی جاتا ہوں۔ تو وہ کہہ رہے کہ یہ دریافت کر کے اشتیاق کے بیت ہوا، یہ ان کی ناواقفی کی دلیل ہے، نہ یہ کوئی کمال ہے نہ اس کو باطن سے کچھ تعلق ہے، اور نہ یہ خود بھی یقینی ہے کہ صحت میں بیت کو کچھ دخل نہیں، یہ تعلق ہے، اور نہ یہ خود بھی یقینی ہے کہ صحت میں بیت کو کچھ دخل نہیں ہے۔ بیت تو اصلاح دین کے لیے ہے، اس لیے ان کو اس باب میں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے، پھر ان کی جو رائے ہو، ذوق و شوق یکسوئی، یہ مقاصد نہیں، کام شروع کیجئے اور مقصود رضا کو سمجھیے۔ کتنا بچا؟